بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا طابقت الصفۃ ما بعدها فی الافراد كانت مبتدأ وما بعدها مرفوعا سد مسد الخبر او خبرا مقدما وما بعدها مبتدأ مؤخرا۔ ملحقات مبتدا و خبر ہمارا موضوع بحث تھا، اور شروع ہم ہوئے تھے کہ مبتدا اسمی وہ تو خیر معروف ہے، ایک مبتدائے وصفی ہوتی ہے، یعنی صفت بھی چند شرائط کے ساتھ مبتدا واقع ہو سکتی ہے۔ کل ہم نے ساری بحث اس میں پڑھی کہ صفت کب مبتدا واقع ہو سکتی ہے۔ وہ کہا گیا نفی کے بعد ہو، استفہام کا دو اپنے بعد کسی اسم ظاہر یا ضمیر منفصل کو رفع دے رہی ہو الی آخر۔ خوب، آج یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بات طے ہے مبتدائے اسمی جب ہوتی ہے کہ خبر اور مبتدا کے درمیان، البتہ مبتدائے اسمی میں خبر اور مبتدا کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے، یعنی مبتدا و خبر تذکیر میں بھی مطابق ہوں، تانیث میں بھی مطابق ہوں، افراد تثنیہ جمع اس میں بھی مطابق ہوں۔ خوب، یہ ہوتا ہے مبتدائے اسمی میں۔ چونکہ ہمارا موضوع بحث مبتدائے وصفی ہے، اس مبتدائے وصفی میں بیان کر رہے ہیں۔ کبھی یہ مبتدائے وصفی یہ مفرد ہوگی اور اس کا مابعد بھی مفرد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کبھی دونوں تثنیہ ہوں گے، مبتدائے وصفی بھی تثنیہ یا جمع، اس کا مابعد بھی تثنیہ یا جمع۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ یہ مبتدا یہ صفت یہ ہوگی مفرد، لیکن اس کا مابعد وہ اسم ظاہر جس کو اس نے رفع دینا ہے وہ ہوگی تثنیہ یا جمع۔ اب یہ تین باتیں ہیں جو اس پیرے میں ہیں، اور یہاں پر اس مبتدائے وصفی کی بات مکمل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ذرا اس کو لکھ لیں کہ مبتدائے وصفی بھی مفرد ہو، اس کا مابعد اسم جس کو اس نے رفع دینا ہے وہ بھی مفرد ہو۔ مبتدائے وصفی بھی تثنیہ یا جمع ہے، اس کا مابعد بھی تثنیہ یا جمع ہے۔ مبتدائے وصفی یا وہ صفت، بلکہ ہم یوں کہیں کہ وہ صفت مفرد ہوگی، اس کا مابعد جو مرفوع ہے اس کی وجہ سے وہ بھی مفرد ہوگا، یا وہ صفت وہ بھی تثنیہ جمع، اس کا مابعد اسم ظاہر وہ بھی تثنیہ جمع۔ اور تیسرا کہ وہ صفت مفرد ہے لیکن اس کا مابعد تثنیہ یا جمع ہے۔ ان تین صورتوں میں کب کس صورت میں اس صفت کو ہم مبتدائے وصفی قرار دیں گے اور کس صورت میں ہم اس کو خبر قرار دیں گے، اور کہاں جائز ہے کہ اس کو خبر قرار دیں، آپ کی مرضی، اس کو مبتدا قرار دیں، آپ کی مرضی۔ یہ تین صورتیں جو اس بحث میں موجود ہیں، غور کرو۔ اذا طابقت الصفۃ ما بعدها فی الافراد، اگر صفت اپنے مابعد کے ساتھ اور اس کے بعد یعنی اس کے بعد جو اسم ظاہر جس کو اس نے رفع دینا ہے یا ضمیر منفصل، اگر یہ صفت اپنے مابعد کے ساتھ
افراد میں مطابق ہے، کیا کہ یہ جو صفت کا صیغہ ہے یہ بھی مفرد ہے اور اس کا ما بعد جو اس میں ظاہر ہے مثلاً وہ بھی مفرد ہے۔ کانت مبتداً، یہ ہے صفت مبتدائے وصفی ہوگی، وما بعدہا مرفوعاً، اور اس کے بعد وہ جو اس میں مرفوع ہے وہ صد مسد الخبر، وہ قائم مقام خبر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثال پڑھتے ہیں آگے، یہ بھی صحیح ہے۔ او خبراً مقدماً، یا نا وہ صفت خبر مقدم ہوگی، وما بعدہا مبتداً مؤخراً، اور اس کا ما بعد وہ جو بعد والا اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے وہ مبتدائے مؤخر۔ خوب، یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر صفت اور اس کا ما بعد، چاہے اس میں ظاہر ہو چاہے ضمیر، اگر وہ دونوں مفرد ہیں تو جائز ہے صفت کو خبر مقدم اور بعد والے اسم کو مبتدا مؤخر بنائے، آپ کی مرضی، یا اس کو مبتدا وصفی اور بعد میں جو اس میں مرفوع ہے اس کو قائم مقام خبر بنائے تو بھی مرضی، یعنی دونوں صورتیں ترکیبیں جائز ہیں۔ جیسے حل قادم الغائب، قادم صفت ہے مفرد ہے، چونکہ قادمان تثنیہ قادمون جمع، یہ ہے قادمون مفرد ہو گیا۔ اس کا ما بعد ہے الغائب، وہ بھی مفرد ہے، نہ غائبان ہے نہ غائبون ہے نہ غائبات ہے، وہ بھی مفرد۔ اب جب صفت اور اس کا ما بعد دونوں افراد میں مطابق ہیں، دونوں مفرد ہیں، آپ قادمون کو مبتدائے وصفی اور غائب کو قائم مقام خبر بھی بنا سکتے ہیں، قادمون کو خبر مقدم اور الغائب کو مبتدا مؤخر بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اذا طابقته فی التثنیۃ والجمع، اگر صفت اور اس کا ما بعد دونوں تثنیہ یا جمع میں مطابق ہوں، یعنی صفت بھی تثنیہ ہو ما بعد بھی تثنیہ، صفت بھی جمع ما بعد بھی جمع۔ خوب، پھر تعین الاخبار بہا، توجہ، یعنی اس صورت میں صفت کو خبر مقدم قرار دینا معین ہے، لازم ہے، یعنی آپ اس کو مبتدا وصفی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ مبتدا وصفی جو صفت ہوتی ہے جو اپنے ما بعد کو لیے رافع ہوتی ہے اور وہ رافع اس کا وہ مرفوع فاعل بنتا ہے، اس صفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضمیر سے خالی ہو، چونکہ اس کے بعد میں وہ جو اس میں مرفوع کھڑا ہے وہ بنظر فاعل کے ہوتا ہے۔ جب یہ تثنیہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے تثنیہ کی ضمیر آ گئی، جب اس میں یہ جمع ہوگی تو اس کا جمع کی ضمیر آ گئی، پس جب اس میں ضمیر آ جائے گی پھر یہ مبتدا وصفی واقع نہیں ہو سکتی۔ ایک قانون لکھ لیں، بلکہ قانون یہ ہے کہ وہ مبتدا جو اپنے ما بعد کے لیے رافع ہوتی ہے، یا وہ صفت، بلکہ یوں کہیں وہ صفت جو اپنے ما بعد کے لیے رافع ہوتی ہے، جس کو ہم مبتدا وصفی قرار دیتے ہیں، جس صفت کو، ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کی ضمیر سے خالی ہو۔ اب اگر صفت تثنیہ ہے یا جمع، ما بعد بھی تثنیہ اور جمع دونوں آپس میں موافق ہیں تثنیہ جمع ہونے میں، تو اس کا مطلب ہے صفت میں تثنیہ کی ضمیر ہے، حالانکہ اس کا ضمیر سے خالی ہونا ضروری تھا اگر اس نے مبتدا وصفی بننا تھا، تو پس تعینہ، تو پھر معین ہو گیا، یعنی لازم ہو گیا الاخبار بہا، کہ اس صفت کے ساتھ خبر دی جائے۔ مراد کیا؟ یعنی اس کا خبر ہونا معین، والابتداء بما بعدہا، اور اس کا جو ما بعد ہے وہ مبتدا ہوگی۔ جیسے
حل قادمان الغائبان، قادمان صفت وہ بھی تثنیہ، الغائبان وہ بھی تثنیہ۔ اب یہاں پر ہم کہیں گے قادمان خبر مقدم، الغائبان مبتدا مؤخر، اور یہ معین ہے۔ ما راحلون انتم، راحلون بھی جمع، ما بعد انتم کی ضمیر بھی جمع۔ یہاں لازم ہے کہ ہم کہیں راحلون خبر مقدم اور انتم مبتدا مؤخر۔ دو صورتیں ہوں گی۔ نمبر 3، وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ مُفْرَدَةً، اگر ایسا ہو کہ صفت مفرد ہے، وَمَا بَعْدَهَا مُثَنًّى أَوْ مَجْمُوعًا، لیکن اس کا جو ما بعد ہے وہ جو اسم ظاہر یا ضمیر منفصل وہ تثنیہ یا جمع ہے لیکن صفت مفرد ہے، تحتم الابتداء بہا، پھر حتمی ہے، لازمی ہے کیا کہ اسی صفت کو ہی مبتدا قرار دیا جائے، وہ مبتدائے وصفی کہلائے گی۔ وَكَانَ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعًا، اور اس کا جو ما بعد وہ اسم ظاہر مرفوع ہو یا ضمیر منفصلہ ہو، سد مسد الخبر، وہ قائم مقام خبر ہوں گے۔ جیسے ما مسافرن اخوایا، مسافرن صفت ہے مفرد ہے، جبکہ اس کا ما بعد اخوایا، اگر اخوانے تھا تو یہ تثنیہ ہے، لہذا تحتم لازم ہے، حتمی ہے کہ مسافرن کو ہم مبتدا وصفی قرار دیں گے اور اخوایا اس کی خبر بنے گی، وہ جو ہوگا وہ قائم مقام خبر ہوگا۔ ما مسافرن انتم، اب مسافرن مفرد ہے جبکہ انتم ضمیر منفصل وہ جمع کیا ہے، یہاں لازم ہے کہ مسافرن مبتدا وصفی اور انتم قائم مقام خبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ ملحقات مبتدا و خبر میں دوسری جو بحث ہے چھوٹی سی وہ پڑھ لیتے ہیں، اگلی بحث انشاءاللہ پھر علیحدہ، وہ یہ ہے فی وقوع النکرۃ المشتقہ بعد تمام المبتدا والخبر، مبتدا بھی آ گئی خبر بھی آ گئی، پوری توجہ کے ساتھ، یعنی مبتدا اور خبر آ گئی ہے، ان کے بعد ایک اسم نکرہ مشتقہ، وہی یعنی وہ اسم فاعل وغیرہ جو آ گیا وہ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، مبتدا اور خبر کے بعد ایک اسم نکرہ مشتق اور جامد کے مقابل میں اگر وہ آ جائے تو اس کو کیا بنانا ہوگا، وہاں ترکیب کیا ہوگی، مبتدا اور خبر کے بعد جو آ رہا ہے اس کو کیا بنانا ہے، وہ کس کا حصہ ہے، ذرا ترتیب ذرا غور کرنا، سوال ذہن میں رکھیں۔ مبتدا اور خبر یہ دونوں مکمل ہو گئی، ان دونوں کے بعد ایک اسم نکرہ مشتقہ آ رہا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے، اس کو کیا اعراب دینا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ یہاں کیا واقع ہوگا، چونکہ مبتدا اور خبر سے تو کلام تام ہو جاتی ہے، اب وہ آ رہا ہے ان دونوں کے بعد، اب اس کا حکم کیا ہے، تفصیل فرماتے ہیں، غور کرنا گا۔ متا کان الخبر ظرفا، جب کبھی، متا ظرف زمان کے لیے آتا ہے، جیسے اینا ظرف مکان کے لیے، متا جب بھی خبر ظرف ہو، ٹھیک ہو گیا، جیسے اندی ظرف ہو، ایک نمبر 2،
او جارن و مجرورن، یا خبر جار مجرور ہو، یا خبر اس میں استفہام ہو کہ یدل علی ظرفیہ، جو ظرف پر دلالت کرتا ہے. میں نے کہا اس میں استفہام جیسے اینا ظرف مکان پر دلالت کرتا ہے، متى ظرف زمان پر دلالت کرتا ہے. اگر خبر ظرف ہو، ایک خبر جار مجرور ہو، دو یا اس میں استفہام ہو لیکن وہ ظرفیت کا معنی دیتا ہو، ظرفیت پر دلالت کرتا ہو، یہ تین ہو گئے. خوب، اگر خبر ان تین میں سے کوئی ایک ہو، پھر ثم وقعت بعد ذالک ناخرۃ مشتقہ، ان کے بعد ایک اس میں نکرہ مشتقہ واقع ہو جائے، ان کے بعد مثال ہے کہ کلیئر ہو جائے گا. فَلَكَ فِيهَا وَجْهَانِ، آپ کو اختیار ہے کہ اس نکرہ مشتقہ کو مرفوع پڑھیں آپ کی مرضی، منصوب پڑھیں آپ کی مرضی. جیسے مثال اندی یوسف نائم، اندی یوسف، اندی آ گیا، یہ ظرف ہے. یوسف اب ظرف ہے اور خبر ہے، یوسف مبتدا ہے، بعد میں آیا نائم، اس کو نائمن بھی پڑھ سکتے ہیں، نائمن بھی پڑھ سکتے ہیں. فَلَكَ فِيهَا وَجْهَانِ، یہ جو دو وجہ جائز ہیں، الرفع والنصب، کہ اس کو رفع مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اس نکرہ مشتقہ کو، اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں. اس ساری بات اس نکرہ مشتقہ کے پڑھنے کی ہے کہ اس کو کیا پڑھنا ہے، مرفوع بھی. اب غور کرو، الرفع اس پر رفع پڑھ سکتے ہیں، اندی یوسف نائمن، یہ رفع ہو گیا، مرفوع ہو گیا. اچھا، رفع کس بنیاد پر؟ علی انہا خبر المبتدا، اس کا مطلب ہے یوسف مبتدا، نائمن خبر، اندی جو کہ ظرف ہے یہ متعلق ہوگا نائمن کے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وَكُلٌّ مِّنَ الظَّرْفِ، اور جو ظرف جار مجرور یا اس میں استفہام اور جو جو دال بر ظرفیت ہوگا، یہ ظرف لغو ہوں گے، نہ کہ ظرف مستقر. میں نے ایک دو دن پہلے ظرف مستقر اور لغو کو تفصیل سے سمجھایا تھا. ظرف مستقر وہ ہوتا ہے جو وجود محض پر دلالت کرے، ٹھیک ہے جی، اور ظرف لغو وہ ہوتا ہے جو وجود کے ساتھ کسی صفت کو بھی بیان کر رہا ہو. ظرف لغو ان کا متعلق افعال عموم ہوتے ہیں، اور استقرا، ثابتا، کانا، یا صفت عموم صفات یعنی کائن، مستقر وغیرہ وغیرہ، جبکہ ان کا متعلق وہ الفاظ، وہ افعال یا صفات اوصاف عموم نہیں ہوتے. یہ تفصیل سے ایک درس چھوڑ کے اس سے پیچھے شاید یہ میں نے بتایا تھا. خوب، یہ ظرف لغو ہوں گے. لہذا اندی یوسف نائمن، بات سمجھ آ گیا گا. اب یہاں کیا ہوگا کہ یہ نائم خبر ہو گئی کس کی؟ یوسف مبتدا کی، اور اندی جو ظرف تھا وہ ظرف لغو ہے جو متعلق ہوگا اس کے. النصب، اور اس پر آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں بنا بر حالیت کے. وَكُلُّ مِمَّا ذُكِرَ خَبَرٌ مُقَدَّم، اور جو اس سے پہلے ہوگی وہ خبر مقدم کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا، اور وہ مبتدا مؤخر.
اندی یوسف نائمن، اندی خبر مقدم، یوسف مبتدا مؤخر، نائمن یہ حال ہوگا کس سے؟ او اندی کا جو متعلق ہے استقرہ یا ثابتہ جو بھی ہے یہ اس کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہوگا جو ان کا متعلق ہوگا۔ فی البیت ابن کا جالسن او جالسن، ابن کا جالسن، اب یہاں پر کیا ہے؟ فی البیت ابن کا جالسن، جار مجرور ہو گیا، جالسن پڑھیں گے